ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگوں میں ایک ہم بہت ساری باتوں کی اویئرنیس دیتے ہیں وہ ہم سگریٹ نوشی کے حوالے سے بھی دیتے ہیں کہ تمباکو نوشی کتنی نقصان دہ ہے. اس کے باوجود بھی لوگ یہ عادت نہیں چھڑا پاتے. بار بار وہ یہ کوشش کرتے ہیں جی سگریٹ سے جان چھڑا دیں, لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اس کا استعمال تک نہیں کر پاتے. اور رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ ظاہر جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس دوران آپ سگریٹ نوشی بھی نہیں کر سکتے, لیکن کیا لوگ ایسا کر پاتے ہیں؟ بھائی چکر دراصل یہ ہے کہ 6 ہفتے کہا یہ جاتا ہے کہ درکار ہوتے ہیں اور 4 ہفتے آپ, لیکن افطار کے فوراً بعد ان لوگوں کی کھجور کھانے کے بعد پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جا کے وہ اسموکنگ کریں. کہتے ہیں ہمیں اتنا سر درد ہو رہا جی, پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ظاہر نکوٹین اور کئی چیزیں ہوتی ہیں. پھر دنیا بھر میں سالانہ 70 لاکھ اور پاکستان میں 1,60,000 اموات رپورٹ ہوتی ہیں سگریٹ نوشی سے. اب چکر یہ ہے کہ بڑے مسائل ہیں یہ سگریٹ نوشی ظاہر ہے کہ بڑھتے بڑھتے پھر دوسرے طرح کے نشوں کی جانب بھی راغب کرتی ہے. تو ہمارے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ اور ایڈکشن کنسلٹنٹ مظفر علی صاحب اس وقت ویڈیوز میں موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. مظفر صاحب, ظاہر ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ چھٹی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی. تو جو لوگ ظاہر ہے کہ سگریٹ پیتے ہیں ان کے پاس اپنی توجیحات ہوتی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک بڑا انویسٹمنٹ ہوتی تھی سگریٹ والے بنانے والی کمپنیز کی کہ وہ بڑے اشتہار اور ساری چیزیں چلتی تھی, یو ریمبر. اب وہ نہیں ہوتا. اب تو سگریٹ کی ڈبیوں پر بھی بڑے کینسر کے نتیجے میں ہونے والے جو امراض ہیں وہ ساری چیزیں وہ بھی شو کیے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ایڈکشن کم نہیں ہو رہی لوگوں کی. کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اس مہینے میں بالخصوص؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے بیسیکلی. اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 14 آورس تو ڈیلی بیسس پہ انسان چاہے کوئی بھی ایڈکشن کر رہا ہے خود کو روک دیتا ہے. لیکن جہاں تک کوئی بھی شخص اگر 14 آورس تک خود کو روک سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بھی روک سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک موٹیویشن, یہ ایک پروف ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی ایڈکشن کو کم کر سکتا ہے. بیسیکلی ایڈکشن کے لیے کوئی بھی انسان ایڈکشن کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے 3 منتھس کا ریہیب سینٹر میں علاج ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جب چاہیں گے ایڈکشن کو کوئٹ کر سکتے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. لیکن سگریٹ میں ایسے کون سے ایلیمنٹس, ایک تو نکوٹین ہوتا ہے, چلیں اس کا ہم نے تذکرہ کر دیا کہ وہ آپ کو مائل کرتا ہے کہ آپ وہ تو ظاہر ہے کہ کافی وغیرہ میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں نسبتاً, اسی وجہ سے ہمیں ان کی بھی طلب ہوتی ہے چائے کافی وغیرہ کی. لیکن یہ بتا دینا کہ ہاں جی اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے یہ آسان ہے, لیکن واقعتاً اس کو ترک کیسے کریں؟ اچھا دیکھیں, سگریٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں نکوٹین ہوتا ہے. نکوٹین ایک کیمیکل ہے جو انسان کو سٹیمولیٹ کر لیتا ہے, اور یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بیماری میں یعنی چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایڈکشن ایک بیماری ہے. یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عادت ہے, ہم جب چاہیں گے اس عادت کو ترک کر سکتے ہیں. یہ عادت نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے. بیماری کس طریقے سے, بیسیکلی ایڈکشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایڈکشن از اے کرونک ریلیپسنگ برین ڈیزیز. جس طریقے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہے, جس طریقے سے ڈائبٹیز کی بیماری ہے, اسی طریقے سے ایڈکشن بھی ایک بیماری ہے, اور انسان کوئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے کہا کوئٹ کرنے کی کوشش کرے, تو کچھ ایسے کیسز ہمیں بتائیں جنہوں نے واقعی اپنی ول پاور سے اس کو واقعی اس سے نجات حاصل کی ہو. تو ایسے کیسز ہوتے ہیں, لوگ کر پاتے ہیں, ان کی پرسنٹیج کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, جہاں تک ول پاور کی بات ہے تو ول پاور سے کوئی کوئٹ نہیں کر سکتا. اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے. جس طریقے سے فزیکل ڈیزیز کے لیے آپ پراپرلی اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں یا دوسری ٹیبلٹس لیتے ہیں, اسی طریقے سے اس بیماری کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ پراپرلی ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر جاتے ہیں, وہاں پہ اپنا پراپر آپ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. اس کا لیکن میری ایک بات سنیں, جی, ریہیبلیٹیشن سینٹر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ آپ کو اخراجات بھی برداشت کرنے ہوں گے. یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کے لوگوں میں بڑا غلط ایک کانسیپٹ ہے ریہاب نہیں, اور دوسری ایک چیز یہ کہ وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو الگ ہے, لیکن جو لاکھوں نوجوان جو افورڈ نہیں کر سکتے انہوں نے سگریٹ چھوڑنی ہے تو وہ کیا کریں پھر؟ اچھا دیکھیں, سگریٹ کے لیے آپ آؤٹ پیشنٹ سروسز ہیں. آؤٹ پیشنٹ سروسز میں ایک دفعہ آپ ڈاکٹر کے پاس, سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, وہاں سے آپ کو میڈیسن پرسکرائب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ میں پھر آپ کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, جیسے کہ آپ کو کریونگس ہوتی ہیں, ان کریونگس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹپس بتا دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے آپ ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ ایک ہائر جو پاور ہے, اسپرچول پاور ہے, اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ اس بیماری سے باہر نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ مظفر صاحب, اور ساری صورتحال ہمیں بتائے تھے. تو جناب, ہم نے سگریٹ
سگریٹ کو اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ یہ کہنا کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ آپ ریہاب جائیں یا کسی کنسلٹنٹ سے جو ہے سائیکالوجسٹ سے جو ہے رابطہ کریں تو یہ بڑا لوگوں کو خوفناک اچھا لگتا ہے. اٹ از مور دین دیٹ. میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ باقی علاج کے ساتھ ساتھ آپ کی ول بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ول آپ کی ہو. پاکستان میں وسائل زیادہ ہیں, وسائل بہت کم ہیں, تو ایسے میں یہ چیزیں مینج کرنا بہت ضروری ہے.